السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے۔ چلیے میں اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں۔ تو چلیے آج کا جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ یونٹ 7 تنقید و تحقیق کا 10واں پوائنٹ، یعنی اردو کے اہم محققین کا جو تحقیق کرنے والا ہو، یعنی فن ادب میں ادب کے اندر کون سی چیز کہاں سے آئی، نثر، نظم، قصیدہ، رباعی یا جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کتابیں ہیں وہ کہاں سے آئی، اس میں کتنی سچائی ہے، حق کی تلاش کر کے اس کو جمع کرنا، لکھنا، یہ محققین کا کام ہوتا ہے۔ تو اردو کے اہم محققین میں ڈاکٹر محی الدین قادری زور کا نام جو ہے بہت ہی اہم ہے۔ آج ہم اس کو جانیں گے، ان کا کارنامہ کیا ہے۔ ان کا سب سے بڑا تحقیقی کارنامہ، یعنی محی الدین قادری زور کا سب سے بڑا تحقیقی کارنامہ مخطوطات شناسی ہے۔ مخطوطات شناسی ہم کس کو کہیں گے؟ یعنی جو قلمی کتاب ہو، قلمی نسخہ ہو۔ پہلے کے زمانے میں تو مشین تھا نہیں کہ بس لکھ دیا اور چھپائی کا کام ہو گیا۔ آج عام طور پر کوئی آدمی کچھ لکھتا ہے تو فوراً اس کو ٹائپنگ کر کے چھاپ دیا جاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھی۔ تو پہلے کیا ہے، قلمی کتاب یا جو قلمی نسخہ کہاں رہتا تھا، کہاں کس لائبریری میں ہے، کہاں پہ موجود ہے، محققین تحقیق کر کے اس کو کھوج کر کے جو ہے اس کو نکالتے تھے اور پھر کتابوں میں جمع کرتے تھے۔ تو مخطوطات شناسی پہ جو ہے محی الدین قادری زور نے بڑا کام کیا ہے۔ دیکھیے یورپ میں جس وقت وہ رہتے تھے، یعنی اپنے زمانے میں، یورپ کے دوران، یورپ کے زمانے میں جب وہاں وہ رہتے تھے تو انہوں نے وہاں بڑا کام کیا تھا۔ یورپ کے کتب خانے میں موجود اردو ادب کی اہم کتابیں اور مخطوط کا تعارف کرایا۔ یورپ کے کتب خانے میں جو پہلے کتابیں لکھی تھی، جیسے اورنگزیب نے بھی جو ہے اپنے قلم کے ذریعے سے قرآن شریف لکھا تھا خود سے، تو اس طریقے سے یورپ کے کتب خانوں میں موجود اردو ادب کی اہم کتابیں اور مخطوطات کا تعارف کرایا۔ حیدرآباد میں ادارہ ادبیات اردو کی بنیاد رکھی۔ حیدرآباد کے اندر محی الدین قادری زور نے جو ہے ادارہ ادبیات اردو کی بنیاد رکھی، اور اس عمارت کا نام ایوان اردو خواجہ حسن نظامی نے تجویز کیا۔ یعنی جو ادارہ ادبیات اردو جو کی بنیاد جو رکھی تھی، تو اس کا جو ہے نام، یعنی اس عمارت کا نام خواجہ حسن نظامی نے کیا رکھا تھا؟ ایوان اردو تجویز کیا تھا۔ دیکھیے محی الدین قادری زور کی جو دکن سے متعلق جو تصنیفات ہیں، جسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے دکنی ادب کی تاریخ۔ دکنی ادب کی تاریخ، اردو شہپارے، اس میں نثر و نظم کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اردو شہپارے۔ تیسرا تاریخ ادب اردو، داستان ادب حیدرآباد۔ یہ دکن سے متعلق تصنیفات ہیں، ٹھیک ہے۔ دکنی ادب کی تاریخ، اردو شہپارے، تاریخ ادب اردو، تاریخ ادب اردو، داستان ادب حیدرآباد۔ اس طریقے سے محی الدین قادری زور کا ایک جو اہم تصنیف ہے وہ روح تنقید ہے۔ اس کے اندر، روح تنقید کے اندر عملی تنقید کے اصول بتائے ہیں۔ عملی تنقید کے اصول بتائے ہیں۔ روح تنقید کے پہلے ایڈیشن میں میر حسن کی مثنوی سحر البیان پر ایک تنقیدی مضمون لکھ کر شامل کر دیا ہے۔ یعنی روح تنقید کے پہلے ایڈیشن میں محی الدین قادری زور نے کیا کام کیا ہے؟ تو میر حسن کی مثنوی جو بہت مشہور مثنوی ہے سحر البیان پر ایک تنقیدی مضمون لکھ کر شامل کر دیا ہے، یعنی روح تنقید کے پہلے ایڈیشن میں۔ روح تنقید کے دوسرے حصے میں تنقیدی مقالات شامل کر دیے ہیں۔ تو روح تنقید اور دوسرے حصے میں تنقیدی مقالات شامل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے محی الدین قادری زور کے جو اہم کارنامے ہیں، جو اہم کارنامے ہیں وہ ہے 1934 عیسوی میں ڈاکٹر زور نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی پریس سے تذکرہ گلزار ابراہیم اور تذکرہ گلچنین، تذکرہ
گلزار ابراہیم اور تذکرہ گلشن ہند دونوں کو ایک ساتھ مرتب کر کے شائع کیا ہے. یعنی یہ جو دونوں کتاب ہے تذکرہ گلزار ابراہیم اور تذکرہ گلشن ہند، ان دونوں کو کیا کیا ایک ساتھ ترتیب دے کر کے انہوں نے شائع کیا تھا. کب؟ 1934 عیسوی میں. کہاں سے؟ تو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی پریس سے. تو اس کو دونوں کو یاد رکھنی ہے. اس طریقے سے محی الدین قادری زور کے جو اہم تصانیف ہیں وہ ہندوستانی لسانیات ہے، ہندوستانی صوتیات ہے، عہد عثمانی اردو کی ترقی ہے، اردو کے اسالیب بیان ہے، کلیات کلی کتب شاہ، ان کو بھی مرتب انہوں نے کیا ہے، اردو شاعری کا انتخاب، مکاتیب، روح غالب، یہ ان کے اہم تصانیف ہیں. اہم تصانیف میں روح تنقید بھی ہے، تنقیدی مقالات بھی ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں 3 افسانی مجموعے، افسانے میں انہوں نے جو کتاب لکھی محی الدین قادری زور نے 3 افسانی مجموعے جو ان کے مشہور ہیں وہ ہے طلسم تقدیر، سیر گولکنڈہ کے ہیرے. یہ 3 افسانی مجموعے یاد رکھنے کے، طلسم تقدیر، سیر گولکنڈہ کے ہیرے. اس طریقے ہم بات کریں گے افسانے میں. محی الدین قادری زور نے افسانے میں کیا کیا لکھے؟ تو افسانے میں کھویا ہوا چاند ہے. اس طریقے سے گولکنڈہ کی آخری رقاصہ، 5 اشرفیاں، دفینہ، بالا. اس طریقے سے سرو صحرا، 5 گنڈے، انار کے 14 دانے، شہزادی کا اورنگزیب اور تاناشاہ. تو یہ چیزیں ہیں عام طور پر امتحان میں جو ہے آپ کو تحقیق سے متعلق 4 کتابیں محی الدین قادری زور کی دے دی جائے گی. جس طرح ایک کالم میں دے گا کہ دکنی ادب کی تاریخ، اردو شہ پارے، تاریخ ادب اردو، داستان اردو. اس طریقے سے دوسرے میں آپ کو 4 کتاب دیا جائے گا اور اسی میں ایک کتاب رکھ دیا جائے گا جو کسی اور کی کتاب ہوگی اور پھر آپ کو جو ہے اس میں نشان لگانا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے. تو اس طریقے سے ترتیب میں عام طور پر جو سوالات اب پوچھے جاتے ہیں وہ ترتیب میں پوچھے جاتے ہیں. یعنی 4 کتاب کا نام دے دیا اور ایک دم محی الدین قادری زور کا یہ 4 ہوگا اور جو دوسرا کالم جو پوچھا جائے گا وہ 4 کے علاوہ اس میں ایک دوسرا کہیں سے کوئی دوسرے فن کی تنقید کی کتاب کو ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ عام طور پر بچے اس میں جو یاد نہیں رہنے کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں. اسی طریقے سے افسانہ میں اگر پوچھ دیا جائے 4 دے دیا جائے تو یہ چیزیں ہم کو یاد رکھنی ہوگی، تبھی جا کر کے ہم جو ہے صحیح سوال کا جواب دیں. بات کریں گے قاضی عبد الودود صاحب جو ایک بہت بڑے محقق ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تحقیق کا معلم اول جو محمود شیرانی ہے، اس کے بعد تحقیقی روایت کو جنہوں نے آگے بڑھایا، خوب ترقی دی اور اس میں جم کر کے کام کیا، ان کا نام قاضی عبد الودود ہے. یعنی قاضی عبد الودود نے اس کو کیا بڑھایا تحقیقی کام کو. محمود شیرانی کے بعد تحقیقی روایت کو قاضی عبد الودود نے آگے بڑھایا، جس کی وجہ سے انہیں تحقیق کا معلم ثانی کہا جاتا ہے. معلم اول محمود شیرانی اور معلم ثانی قاضی عبد الودود کو کہا جاتا ہے. ان کی پیدائش 1896 میں کاکو بہار کی سرزمین پر ہوئی اور ان کی وفات 1984 کو ہوئی. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی عبد الودود کا کیوں اتنا بڑا نام ہے، ان کے کیا کیا کارنامے ہیں، انہوں نے کتنی تحقیق کی ہے. آج کی ویڈیو میں ظاہر ہو جائے گا اور آپ جان جائیں گے کہ قاضی عبد الودود کی اردو ادب میں کتنا بڑا کام ہے. جب بھی کوئی فنکار یا کوئی ادیب جب پیدا ہوتا ہے تو اس سے جو اس زبان سے جو لوگ واقفیت یعنی اردو زبان کو جو لوگ جانتے ہیں اس کو کافی بڑا فائدہ ہوتا ہے. قارئین کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک محقق تحقیق کر کے بہت سارے کام کو جو ہے وہ اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کرتا ہے. تو یہی ہے قاضی عبد الودود. ان کے ہم دیکھیں گے ایک ایک کر کے کہ ان کے کیا کیا کارنامے ہیں. تو چلیے سب سے پہلے ہم عبد الحق بحیثیت محقق
یعنی قاضی عبد الودود کا جو ایک بہت بڑا اہم کارنامہ ہے وہ ہے عبد الحق بحیثیت محقق، یہ ایک اہم طویل تبصرہ ہے۔ عبد الحق بحیثیت محقق یعنی انہوں نے مولوی عبد الحق کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ بحیثیت محقق کس اعتبار سے کتنے بڑے کاموں کو انجام دیا، تو ان پر یہ کیا ہے، اہم طویل تبصرہ ہے۔ تبصرہ ہے، یہ کوئی کتاب نہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے غالب بحیثیت محقق ان کا جو ہے ان کی خدمات ہے، انہوں نے اس پر بھی تحقیق کیا ہے۔ اس طریقے سے نوٹ میں نے لکھا قاضی صاحب کو سب سے زیادہ دلچسپی مرزا غالب سے تھی، یعنی مرزا غالب پر خوب تحقیق کیا اور اس کے سلسلے سے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہے۔ چونکہ کافی لگاؤ تھا تو سب سے زیادہ کام قاضی صاحب نے مرزا غالب پہ کیا ہے۔ اب اس کی جو ہے ایک ہے محمد حسین آزاد بحیثیت محقق، یہ بھی ایک اہم کارنامہ ہے ان کا۔ اس طریقے سے قاضی عبد الودود جو ان کا اہم کارنامہ ہے وہ اشترو سوزن اور عیارستان، یہ دونوں جو ہے کیا ہے، تبصروں کے مجموعے ہیں۔ عیارستان جو تبصروں کا جو مجموعہ ہے عیارستان، اس میں یعنی عیارستان میں مندرجہ ذیل 3 کتابوں پر تبصرے ہیں، یعنی یہ جو میں نے نیچے لکھا ہے مندرجہ ذیل 3 کتابوں پر تبصرہ کیا ہے۔ عیارستان میں انہوں نے جو لکھا ہے، تحقیق کیا ہے، وہ دیوان فائز، مرقع شعرا، میر تقی میر۔ دیوان فائز کو مسعود حسن رضوی نے ترتیب دیا ہے، مرقع شعرا کو رام بابو سکسینہ نے ترتیب دیا ہے، اور میر تقی میر حیات اور شاعری احمد فاروقی نے اس کو مرتب کیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تینوں دیوان فائز، مرقع شعرا اور میر تقی میر حیات اور شاعری عیارستان میں جو ہے تبصرہ ہے ان تینوں کتاب کا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اشترو سوزن، اس میں کیا ہے، شاد کی کہانی، شاد کی زبانی پر اس میں تبصرہ ہے۔ عمدہ منتخبہ، اس کا جو ہے تبصرہ ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی عبد الودود نے جو طویل اور مشہور مضامین، جو ان کا جو مضمون ہے، جو مشہور ہے اور طویل ہے، بہت زیادہ چرچے میں ہے، عام طور پر سوالات اس سے پوچھ دیے جاتے ہیں، وہ جہان غالب، آوارہ گرد اشعار، تعین زمانہ، صحت مند، یہ طویل مشہور مضامین میں یہ 4 جہان غالب، آوارہ گرد اشعار، تعین زمانہ اور صحت مند، یہ چیزیں۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ان کے جو تحقیقی رسالہ ہے، یعنی قاضی عبد الودود کا جو تحقیقی رسالہ ہے جو مشہور ہے، وہ معاصر ہے اور معیار ہے، جو 1936 میں انہوں نے لکھا ہے۔ معاصر اور معیار، یہ دونوں تحقیقی رسالہ بہت ہی مشہور ہے۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ ترتیب دی ہوئی جو ان کی کتابیں ہیں، ترتیب کی ہوئی کتابیں ان کی کون کون سی ہیں؟ تو قاطع برہان ہے، دیوان جوش ہے کہ نہیں، اور ایک کتاب میں جوشش بھی لکھا ہے۔ اس طریقے سے دیوان رضا، قطعات رضا، قطعات دلدار، تذکرہ مسرت افزا، تذکرہ ابن طوفان، دیوان نعیم، دیوان نوازش، دیوان رضا عظیم آبادی، کلام شاد، سفر عاشق از قلب، یہ ترتیب کردہ ان کی کتابیں ہیں۔ انہوں نے یہ ان کے اہم کارنامے میں یہ سارے جو ان کتابوں کو انہوں نے مرتب کر کے جو ہے لکھا ہے، تو اسے بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے ان کے جو دیگر کارنامے ہیں، وہ ان میں جو ترتیب دی ہوئی کتاب تحقیقی کارنامے جو ہے جو کتابیں ہیں، وہ یادداشت ہے قاضی عبد الودود، اس طریقے معاصرہ غالب، تبصرہ فرہنگ غالب کا فرضی استاد، معاصر غالب، زبان شناسی، اس کے علاوہ کچھ ابوالکلام آزاد پر تبصرے، شاد پر تبصرے، اور غالب کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک خاکہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے
قاضی عبدالودود ہو یا محی الدین قادری زور ہو، آپ دیکھیں گے پریویس جو سوالات ہیں یا اس سے پہلے جو سوالات جس انداز میں پوچھے جاتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ اس میں سے 1 2 3 4 یا اس میں سے جو ہے قاضی عبدالودود کے تحقیقی کارنامے میں سے 4 کو ایک لائن میں لکھ دے گا، ایک دم بالکل وہ صحیح ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو 3 لائن ہوگا اس میں 3 صحیح ہوگا، 1 جو غلط ہوگا، جو دوسرے کی تحقیق کی ہوئی کتاب ہوگی، یعنی محی الدین قادری زور کی، اس میں لا کر کے رکھ دے گا۔ تو اگر ہم کو یہ دھیان میں نہیں رہے گا تو ہم وہاں پہ غلطی کر جائیں گے۔ اس لیے ایک نظر ہمارے ذہن میں یہ جو مشہور ان کے جو اہم کارنامے ہیں، تبصرے ہیں، عبدالحق بحیثیت محقق، غالب بحیثیت محقق، محمد حسین آزاد بحیثیت محقق، اس طریقے طویل مشہور مضامین میں جہان غالب، آوارہ گرد اشعار، تعین زمانہ، صحت مند، اس طریقے سے یہ جو میں نے لکھا ہے اشترون سوزن اور عیارستان، ان دونوں کا نام بھی یاد ہونی چاہیے، اور عیارستان میں دیوان فائز، مرقع شورا، امیر تقی، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہو، اور اگر وقت ملے تو آپ ان کو بھی اپنے ذہن میں بٹھائیے، اور یہ بھی جو اہم کارنامے ہیں ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ سوال پار کر سکیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو آپ ان کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو خار راہ کو چوم لے، میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو خار راہ کو چوم لے، جسے کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو۔ آپ UGC نیٹ اور JRF کی تیاری کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، بلکہ ایک چیلنج ہے، آپ کا ایک خواب ہے، بہت سارے لوگوں کا خواب ہے جسے آپ کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے گھبرانا نہیں ہے پریشانیوں سے، بلکہ محنت کے ساتھ جو آپ کا گول ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ یعنی تنقید و تحقیق کا 10واں پوائنٹ، اردو کے اہم محققین، تیسرے نمبر پر جو مولوی عبدالحق ہیں ان کی آج ہم بات کریں گے۔ مولوی عبدالحق نے حق کو ادا کر دیا ہے۔ یہ جب حق ہے، حق کا اپوزٹ کیا باطل، یعنی جو حق ہے وہ سامنے آنی چاہیے۔ ایک تحقیق کار کیا کرتے ہیں، کسی بھی چیز کو تحقیق کر کے قارئین اور سامعین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو مولوی عبدالحق جیسا کہ نام ہے، انہوں نے حق کو سامنے لایا تحقیق کے ذریعے سے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری زندگی انہوں نے لکھنے، پڑھنے اور تحقیق کرنے میں اپنی زندگی کو گزار دی، بڑے مقام انہوں نے حاصل کیا ہے۔ ان کا نام مولوی عبدالحق کا اردو ادب میں اگر ہٹا دیا جائے تو اردو ادب پھیکا پڑ جائے گا۔ اس لیے مولوی عبدالحق کو آج ہم پڑھیں گے، شروع سے آخر تک آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ جن بھائیوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہمارے ویڈیو کو، وہ سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور ہو سکے تو اپنے گروپ میں ہمارے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ تو چلیے، مولوی عبدالحق کی جو پیدائش ہوئی وہ 1870 ضلع میرٹھ میں ہوئی، اور ان کی وفات 1961 کراچی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کو بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ 1935 میں عثمانیہ یونیورسٹی کے ایک طالب علم محمد یوسف نے بابائے اردو کا خطاب دیا تھا، اور یہ خطاب بہت ہی مقبول ہوا، اور کیوں نہ ہو، چونکہ اتنا بڑا کام انہوں نے انجام دیا ہے، جو آج کے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی، کتنی کتابوں کو انہوں نے ترتیب دی ہے، یہ دھیان میں آپ کو رکھنا ہوگا کہ مرتب کردہ کتاب ان کی کون کون سی ہے۔ ایک وقت میں ہم پھنس جاتے ہیں، سبرس یہ کتاب کتنی مشہور ہے جو ملا وجی کی لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر مرتب کردہ کتاب میں اگر ان کو لکھ دیا جائے اور مولوی عبدالحق کا نام آ جائے تو ہم کو یاد رہے گا، ہم دیکھے رہیں گے، پڑھے رہیں گے، تبھی تو ہم وہاں نشان لگائیں گے۔ تو چلیے، ان کی ترتیب دی ہوئی کتاب یعنی مرتب کردہ کتاب کون کون سی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ داستان میں آپ دیکھیے رانی کیتکی کی کہانی، اور اس طریقے سے یہ جو انشاءاللہ خان انشا کی لکھی ہوئی ہے، انشا کی یہ لکھی ہوئی ہے رانی کیتکی کی کہانی۔
اس طریقے سے سبرس یہ ملا وجی کی لکھی ہوئی ہے. باغ و بہار یہ جو داستان ہے یہ میر امن کی لکھی ہوئی ہے دہلوی کی. یہ جو داستان کی کتاب یہ انشا کی ہے اور سبرس وجی کی باغ و بہار یہ امن کی. یہ پہلے قلمی نسخہ میں مخطوطات کی شکل میں کسی لائبریری الماری صندوق میں تھی تو انہوں نے ان کو تلاش کر کے ہے کہ نہیں ترتیب دی اور ترتیب دے کر کے ایک کتاب کی شکل میں منظر عام پر لایا جس سے قارئین کو سامعین کو بہت بڑا فائدہ ہوا. اس طریقے سے قطب مشتری جو ملا وجی کی لکھی ہوئی مثنوی ہے یہ بھی اور گلشن عشق یہ نصرتی کی لکھی ہوئی ہے یہ بھی دونوں مخطوطات کی شکل میں تھی. انہوں نے ترتیب دیا اور مرتب کر کے قارئین کے سامنے پیش کیا. اس طریقے سے نکات الشعراء یہ میر تقی میر کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں اردو شعراء کے تذکرے ہیں. تو اب یہاں سے دیکھیے یہ تو دو مثنوی اور یہاں سے تذکرہ یہ پوری جو کتاب ہے وہ تذکرہ ہے جن کو ترتیب مولوی عبدالحق نے دیا ہے. نکات الشعراء یہ میر تقی میر کی لکھی ہوئی ہے. اس طریقے سے مخزن الشعراء یہ قاضی نور الدین کی لکھی ہوئی ہے تذکرہ ہے. ریختہ گویا یہ علی حسینی کی لکھی ہوئی ہے. چمنستان شعراء یہ لکشمی نارائن شفیق کی لکھی ہوئی ہے تذکرہ ہندی یہ غلام حمدانی مصحفی کی لکھی ہوئی ہے. مخزن نکات یہ قائم چاند پوری کی لکھی ہوئی ہے. عقد ثریا یہ غلام حمدانی مصحفی کی ہے. ریاض الفصحاء یہ غلام حمدانی مصحفی کی ہے. تو غلام حمدانی مصحفی کی تذکرہ ہندی اور اس طریقے عقد ثریا اور ریاض الفصحاء یہ تین. اور گل عجائب یہ اسد علی خان تمنا کی یہ سب مخطوطات کی شکل میں کسی لائبریری صندوق یا کہیں رکھی ہوئی تھی. انہوں نے ترتیب دے کر کے بہترین طریقے سے مرتب کر کے انہوں نے قارئین کے سامنے پیش کیا. تو یہ بہت بڑا کارنامہ اسے کہا جا سکتا ہے. یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں. اگر ترتیب نہ دیتے ہو سکتا تھا کہ وہ نسخہ وہ مخطوطات کہیں غائب ہو جاتے. تو بہت بڑا انہوں نے یہ کام انجام دیا ہے. تو ایک تو یاد یہ رکھنی ہے کہ یہ کتاب داستان کیا ہے کس نے لکھی اور ترتیب کس نے دی ہے. تو مولوی عبدالحق نے دیا ہے. اور یہ سب تذکرہ ہے تو کس نے لکھا ہے اس کو اور ترتیب مولوی عبدالحق نے دیا. اس طریقے سے مسدس حالی جو الطاف حسین حالی کی بہت ہی مشہور تصنیف ہے اس کو بھی مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے. اس طریقے معراج العاشقین یہ خواجہ بندہ نواز کی لکھی ہوئی ہے ان کو مرتب انہوں نے دیا. دریائے لطافت یہ قواعد ہے قواعد کی کتاب ہے جس کو انشا اور محمد حسن نے انشاء اللہ خان انشا اور محمد حسن نے دونوں مل کر کے لکھا تھا ان کو ترتیب انہوں نے دیا. اس طریقے سے خطبات جو تقریر ہے گار سان دتاسی کی لکھی ہوئی خطبات ہے جو ہے اس میں جو ہے مولوی عبدالحق نے ترتیب دے کر کے اس کو کتاب کی شکل دی. اس طریقے سے نصرتی حالات اور کلام پر تبصرہ انتخاب داغ. اس طریقے دیوان تابہ عبدالحی تابہ کی لکھی ہوئی ہے. دیوان اثر خواجہ میر اثر کی لکھی ہوئی ہے. خواب و خیال خواجہ میر محمد اثر کی لکھی ہوئی ہے. ذکر میر یہ میر تقی میر کی ہے. یہ لکھی ہوئی ہے جو مخطوطات کی شکل میں تھی لیکن انہوں نے کیا کیا ان کو مرتب کیا ہے ترتیب دی ہے. تو یہ ہمیں دھیان رکھنی ہوگی کہ یہ کتاب کو ترتیب دینے والے مولوی عبدالحق محدث یہ مولوی عبدالحق. اس طریقے سے آپ دیکھیے ان کے جو کارنامے ہیں ان کی جو تصانیف ہے انہوں نے جو کتابیں لکھی وہ آپ دیکھ لیجئے. یہاں پہ قدیم اردو ہے یہ کتاب. افکار حالی الطاف حسین حالی کی فکر کیا تھی ان کی سوچ اس پر انہوں نے لکھی ہے الطاف حسین حالی کی. اس طریقے سے ایک جو ہے اردو زبان کی فضیلت ان کی لکھی ہوئی ہے. دی پاپولر انگلش اردو ڈکشنری ان کی لکھی ہوئی ہے. پاکٹ انگریزی اردو ڈکشنری. اس طریقے اردو انگریزی ڈکشنری. لغت کبیر جلد اول یہ سب گرامر اور ڈکشنری کی یہ کتابیں لکھی ہے مولوی عبدالحق نے. اس طریقے اسٹینڈرڈ انگلش اردو ڈکشنری. قواعد اردو صرف و نو اردو کا المیہ چند ہمعصر یہ سب تصنیف ہے ان کی. اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ
मराठी जबान पर फारसी का असर, सर सैयद अहमद के हालात व अफकार, मरहूम दिल्ली कॉलेज, सर आगा खान की उर्दू नवाजी, नुसरती मुल्क शुरा बीजापुरी, इस तरीके से खुतबात अब्दुल हक, तनकीद अब्दुल हक, मुकद्दमात अब्दुल हक, चंद तनकीदात अब्दुल हक, पाकिस्तानी जबान का कौमी व सरकारी मसला, ये इनकी तसानीफ है। आप देखिए कि इतनी किताबें इन्होंने लिखी है और इस तरीके से तरतीब इन्होंने दी है। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे कारनामे हैं, लेकिन मोटी मोटी बात जो है जिसे याद रखने की है, समझने की है, वो आपको कम से कम ये वाला याद होना चाहिए और ये किताब का नाम याद होना चाहिए। पता नहीं अगर आपको जो है मिलान करने के लिए दे देगा एक दूसरे से, तो अगर मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ तो पिछले साल जो सवालात पूछे गए थे आप उसमें देखेंगे कि एक दूसरे का मिलान करने के लिए कहा जाता है। सही जुमरे कौन से वो लिखिए। अब ये सबरस बागो बहार कुतुब मुश्तरी गुलशन इश्क एक लाइन में दे देगा और दूसरे में क्या करेगा, 4 देके एक बीच में गायब कर देगा और बोलेगा सही जुमरे बताइए। तो अगर ये ध्यान में आपको रहेगा तो छांटने में भी आसानी होगी और सही जुमरे का इंतखाब करने में भी आपको आसानी होगी। तो चलिए, आज का हमारा क्लास आपको कैसा लगा? जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, जो लिखना चाहते हैं वो उसको लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। हम बात करते हैं उर्दू के जो अहम मुहक्किक इम्तियाज अली अर्शी सर। इम्तियाज अली अर्शी के बारे में आता है कि पूरी जिंदगी इन्होंने लिखने पढ़ने और तहकीक करने में अपने वक्त को गुजार दिए। इनका बहुत बड़ा कारनामा है ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, दीवाने गालिब, मकातिब गालिब, इंतखाब गालिब, वक़ाए आलम शाही, उर्दू और अफगान, रानी कैद की कहानी, बाग़ उर्दू, तारीख़ अकबरी, दस्तूरुल फसाहत, मुहावरात बेगम, तारीख़ मुहम्मदी और निज़ाम नामा। ये हम जानेंगे कि ये जो किताब का नाम है इनको किसने लिखा, और इसके बाद हम ये जानेंगे कि इम्तियाज अली अर्शी ने इन सारी किताबों को तरतीब दी है अच्छे तरीके से। जैसे दीवाने गालिब, ये गालिब की लिखी हुई है। तो इम्तियाज अली अर्शी ने गालिब के जो खुतूत थे और गालिब के जो कारनामा और कलाम थे वो अलमारी में, संदूक में, कुतुब खाने में, किताबों में उन्होंने ढूंढ करके अच्छे से तरतीब दिया दीवाने गालिब। इसीलिए लिखा रहता है, आप देखेंगे कि ये किताब दीवाने गालिब यानी गालिब ने लिखा और मुरत्तब इसको इम्तियाज अली अर्शी ने किया है। तो दीवाने गालिब को एक नाम नुस्खे अर्शी से भी हम जानते हैं। दीवाने गालिब का दूसरा नाम क्या है? नुस्खे अर्शी। इसके अंदर क्या है? इम्तियाज अली अर्शी ने कौन सा काम किया है? तो इन्होंने दीवाने गालिब के कलाम को ज़मानी एतबार से मुरत्तब किया है कि मिर्जा गालिब ने किस किस वक्त कौन से टाइम में कौन सा कलाम किया है, ताकि क़ारीन को और पढ़ने वालों को आसानी हो जाए। इम्तियाज अली ने का जो एक अहम और कारनामा यानी तहकीक का वो मकातिब गालिब है, ये गालिब की लिखी हुई है। गालिब ने जो यूसुफ और कलब अली को खत लिखे थे, यूसुफ और कलब अली को जो गालिब ने खत लिखा था उसी खुतूत को मकातिब गालिब में जो है इम्तियाज अली ने मुरत्तब करके तरतीब करके लिखा है। इसी तरीके से इंतखाब गालिब, ये भी गालिब की लिखी हुई किताब है। उर्दू और फारसी कलाम जो कलब अली को भेजा था उसको जमा करके तरतीब दे करके इम्तियाज अली अर्शी ने बड़ा काम किया। इस तरीके से सुलग गोहर ये इंशा की गैर मनक़ूदा वाली इंशाअल्लाह खान इंशा की लिखी हुई है, सुलग गोहर। और ये ऐसी दास्तान है जिसमें नुक्ता नहीं है, जिसमें कोई भी लफ्ज जो है वो नुक्ता वाला नहीं, बगैर नुक्ता के, ठीक है, इंशाअल्लाह खान ने। लेकिन इसको तरतीब किसने, मुरत्तब किसने किया? तो इम्तियाज अली अर्शी ने किया।
اس طریقے سے وقائع عالم شاہی یہ پریم کشور فراق کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو ترتیب جو ہے امتیاز علی عرشی نے دیا ہے۔ اس طریقے سے اردو اور افغان یہ امتیاز علی عرشی نے دیا ہے۔ اردو اور افغان میں نے تلاش کیا کس کی لکھی ہوئی ہے، یہ پتہ نہیں، آپ میں سے اگر کسی بھائی کو پتا ہو تو ضرور ہمارے کامنٹس باکس میں لکھ کر کے بتائیں گے کہ اردو اور افغان کن کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس طریقے سے رانی کیت کی کہانی یہ انشاءاللہ خان انشاء کی لکھی ہوئی ہے، ان کو امتیاز علی عرشی نے کیا ہے ترتیب دیا ہے۔ اور رانی کیت کی کہانی کو مولوی عبدالحق نے بھی یعنی کہ رانی کیت کی اور عودہ بہان کو ترتیب دیا ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اس طریقے سے باغ اردو امتیاز علی عرشی نے اس کو ترتیب دیا۔ تاریخ اکبری اس کو امتیاز علی عرشی نے ترتیب دیا ہے۔ نادرات شاہی یہ جلال الدین شاہ عالم ہندی اور اردو دیوان کو جو ہے مرتب کیا ہے۔ میں انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ جتنے بھی یہ کتابیں میں کوشش کروں گا کہ اس پر تفصیلی گفتگو کروں۔ وقت اب ہمارے پاس بہت ہی کم ہے، 10 دن بچے ہوئے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں زیادہ سے زیادہ ویڈیو لے آؤں، اور جو اہم جو پورے جن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا کتاب جو مشہور ہے وہ اگر آپ اس کو اسی کتاب کو اگر دھیان میں رکھیں گے تو امتحان میں بہت جو ہے آپ کو اس سے مدد ملے گی۔ تو اس طریقے سے فرہنگ غالب ہے جس کو امتیاز علی عرشی نے ترتیب دیا۔ تذکرہ ہے ایک تذکرہ اردو شعرا کا، دستور الفصاحت یہ احد علی کی لکھی ہوئی ہے، اس کو امتیاز علی عرشی نے ترتیب دیا ہے۔ احمد علی خان یکتر اس کو ترتیب دیا ہے۔ اس طریقے سے محاورات بیگم یہ رنگین کے دیوان ریختی کے محاورات کو جمع کیا۔ رنگین کا جو دیوان یعنی ریختی کے جو محاورات ہیں ان کو انہوں نے جمع کیا، اس کے اندر ترتیب دی ہے۔ اس طریقے سے تاریخ محمدی ہے یہ کتاب جس کو امتیاز علی عرشی نے ترتیب دیا ہے۔ نظام نامہ یہ ترجمہ کیا ہے انہوں نے مجالس رنگین کا۔ تو اس طریقے سے امتیاز علی عرشی کو ماہر غالبیات کہا جاتا ہے، ان کا خاص موضوع غالب رہا ہے، اور ان کی جو مرتب کردہ کتاب ہے ان کو یاد رکھنے کی ہے کہ دیوان غالب جس کو نسخہ عرشی بھی یہ بہت مشہور ہے، امتحان میں اس کو پوچھ دیا جاتا ہے۔ مکاتب غالب ہے، انتخاب غالب ہے کہ نہیں؟ یہ تین آپ کے ذہن میں یاد ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے آپ کے ذہن میں ہو رشید حسن خان کو جو اردو کے اہم محقق ہیں۔ دیکھیے ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ تنقید و تحقیق یونٹ 7 کا اردو کے اہم محققین یعنی جو 10واں پوائنٹ ہے اس کو دیکھیے۔ تنقید و تحقیق یعنی یونٹ 7 پہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے لگ بھگ 15-16 ویڈیو بنا چکے ہیں۔ جو لوگ ہمارے اس ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں ہمارے جو ہے لنک میں جا کر کے ہمارے چینل پر جا کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے تنقید کی تعریف اور اس کی اہمیت پر میں نے ویڈیو بنایا ہے، تذکروں کی تنقیدی اہمیت پہ بنایا ہے، مشرقی تصور تنقید پہ ویڈیو بنایا ہے، عربی شعریات پہ بنایا ہے، فارسی شعریات پہ بنایا ہے، سنسکرت شعریات پہ بنایا ہے، اس طریقے سے مغربی تصور تنقید پر بنا ہوا ہے، دبستان تنقید پر بھی ایک بہترین سا ویڈیو بنا ہوا ہے، کافی لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ اس طریقے سے اردو کے اہم ناقدین میں جتنے بھی محمد حسین آزاد سے لے کر کے جو آپ کے سلیبس میں ہیں سب پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے تحقیق کی اہمیت پہ ویڈیو ہے، تحقیق اور تنقید کا باہمی رشتہ اس پر ویڈیو ہے، اصول تحقیق اور طریقہ کار پہ ویڈیو ہے، اور یہ 10واں جو پوائنٹ ہے اردو کے اہم محققین، اس میں جتنے بھی اردو کے اہم محققین ہیں یا اس سے پہلے جتنے بھی تحقیق کار تھے وہ سب کہیں نہ کہیں محنتی تھے، کہیں نہ کہیں ماہر لسانیات تھے، اور تحقیق میں تنقید میں ہے کہ نہیں ان لوگوں کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ اب اگر میں سب کے بارے میں جو آپ مولانا آزاد کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، ضیاء المصطفیٰ صاحب کی اچھی کتاب ہے ان کو دیکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے اور بھی جو لوگوں نے جمع کیا ہے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سارا ڈیٹیلز آپ کو ملے گا۔ ہم جو ہے جو اہم جو خاص کتابیں اور خاص کارنامے جو ہیں جو امتحان میں عام طور پر پوچھے جاتے ہیں ان کو میں لے کر کے کم وقت میں اچھا سے اچھا بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے رشید حسن خان بھی جو ہے
یہ اردو کے اہم محققین میں ہیں، انہوں نے کئی کتابوں کو ترتیب دیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی ڈگریاں ان کو ملی ہیں۔ تو یہ ان کی پیدائش 1925 میں شاہ جہاں پور میں اور 2006 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ان کا جو خاص موضوع رہا ہے وہ املا کی درستگی کرنے میں، لغت کے اچھے الفاظ لانے میں، اس طریقے قواعد زبان پہ انہوں نے کافی محنت کی ہے کہ نہیں؟ میں بتا دوں یہاں پر جیسے تدوین یا مدون یا اس طریقے سے مرتب، اس طرح کے الفاظ میں نے استعمال کیا ہے۔ تدوین دراصل تحقیق سے آگے کی منزل ہے، یعنی مرتب کے لیے کیا ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت پڑے گی، تنقیدی نظریات سے اس کو دیکھنا ہوگا، پھر اس کے بعد جو صحیح ہے اس کو ترتیب دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو تدوین کے معنی جمع کرنا یا مرتب کرنا، تدوین کے معنی کیا ہے، جمع کرنا یا مرتب کرنا۔ اس طریقے سے مدون کا معنی ہے مرتب یعنی ترتیب کرنا۔ اس طریقے سے یہ چیزیں آ گئی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ رشید حسن خان کے کارنامے کیا کیا۔ انہوں نے مشہور کتابوں کو مرتب کر کے جو ہے قارئین کے سامنے پیش کی ہے۔ اس طریقے سے ان کے اپنے مضامین ہیں، اس طریقے سے ان کی اپنی تصنیف کردہ کتابیں ہیں۔ تو آج ہم جانیں گے کہ رشید حسن خان نے مرتب یعنی مدون جو انہوں نے فسانہ عجائب جو رجب علی بیگ سرور کی لکھی ہوئی ہے، تو فسانہ عجائب کو انہوں نے پڑھا اور ان کا تحقیقی مطالعہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کی تشریح کی، پھر ان کے مقدمے قائم کیے، پھر جو ہے متن اچھے الفاظ لا کر کے یعنی بہترین طریقے سے قارئین کے سامنے میں مرتب کر کے انہوں نے پیش کیا۔ اس طریقے باغ و بہار جو میر امن کی لکھی ہوئی داستان ہے، فسانہ عجائب بھی داستان اور باغ و بہار بھی، ان کو بھی رشید حسن خان نے تدوین ہے کہ نہیں مدون کیا یعنی مرتب کیا اس کتاب کو، اس کی بھی تشریح کی، یعنی مقدمے اس کے قائم کیے، متن یعنی اچھے الفاظ لا کر کے ترتیب دی۔ اس طریقے سے جو بہت مشہور مثنوی گلزار نسیم دیا سنگر کی لکھی ہوئی ہے اور مثنوی سحر البیان یہ میر حسن کی جو لکھی ہوئی ہے، یہ دونوں مثنوی کو بھی انہوں نے کیا کیا، مدون کیا، مرتب کیا، ترتیب دیا۔ امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کو ترتیب دینے والے کون ہیں اور آپ آپشن دے دیں گے، تو یہ بھی یاد رکھیے یہ کتاب گلزار نسیم کی لکھی ہوئی ہے اور میر حسن کے، لیکن ان کو مرتب کس نے کیا، مرتب کس نے کیا، مدون کس نے کیا، مدون کس نے کیا، تو رشید حسن خان نے۔ اس نے اس کے علاوہ مثنویات شوق جو ہے اس کے اندر فریب عشق اپنے زمانے کی مشہور مثنوی یہ چل رہی ہے، اس طریقے بہار عشق یہ بھی مشہور مثنوی، یہ زہر عشق یہ بھی بہت مشہور مثنوی تھی۔ ان تینوں مثنوی کو پڑھنے کے بعد مثنویات شوق کے نام سے ایک کتاب ترتیب دی جس رشید حسن خان نے، تو مثنویات شوق یہ ترتیب رشید حسن خان نے دیا ہے، مرتب کیا ہے۔ اس طریقے سے رشید حسن خان کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے انتخاب الشبلی ہے، انتخاب نظر اکبر آبادی ہے، انتخاب سودا ہے، انتخاب ناسخ ہے، انتخاب جو ہے مرازی انیس الدبیر ہے، انتخاب کلام ناسخ ہے۔ یعنی ان کتابوں کے اندر ناسخ کے کلام کیسا تھا اس کے بارے میں بحث کی گئی ہے کہ نہیں۔ اس طریقے سودا کا انتخاب کر کے سودا کے بارے میں بات کی ہے، شبلی کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، تو یہ سب جو ہے یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس طریقے سے اردو املا پہ انہوں نے کافی تحقیق کر کے اردو املا پر انہوں نے بات کی ہے۔ اس طریقے زبان اور قواعد ان کی کتاب ہے رشید حسن خان کی۔ اس طریقے سے تلاش و تعبیر یہ تنقیدی مضامین ہے اور تفہیم یہ بھی تنقیدی تحقیقی مضامین ہے، یہ دونوں بہت ہی مشہور ان کی جو ہے مضامین ہے، بہت ہی مشہور و معروف ہے، تلاش و تعبیر اور تفہیم۔ اس سے سوالات بھی پوچھے جا چکے ہیں اس سے پہلے۔ اس طریقے انشاء اور تلفظ ان کی کتاب ہے، انشاء غالب یہ ان کی کتاب ہے۔ اس طریقے سے تدوین، تحقیق، روایت یہ جو ہے مضامین ہیں ان کے رشید حسن خان کے۔ اس طریقے سے
مصطلحات ٹھگی، یہ علی اکبر الہ آبادی کی کتاب ہے، مصطلحات ٹھگی اکبر علی اکبر الہ آبادی کی کتاب ہے۔ ان کو انہوں نے کیا کیا ہے، مرتب یعنی ترتیب دیا ہے ان کو۔ اس طریقے سے کلاسیکی ادب کی فرہنگ ہے کہ نہیں، یہ انجمن ترقی لاہور سے یہ کتاب نکلتی تھی، یا مضامین تحقیق کر کے آپ میں جو جانکار بتائیں گے کلاسیکی ادب کی فرہنگ کیا ہے، لیکن ان کو ترتیب انہوں نے رشید حسن خان نے دیا ہے۔ میں نے ڈھونڈا، اس میں بس انجمن ترقی لاہور سے میرے خیال سے یہ نکلتا تھا، جن کو ترتیب اور جو ہے رشید حسن خان نے دی ہے۔ اس طریقے سے دیوان خواجہ میر درد، دیوان خواجہ میر درد، یہ جو ہے ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے رشید حسن خان کی۔ اردو کیسے لکھیں، یہ بھی رشید حسن خان کی لکھی ہے۔ ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ، یہ جو عملی تحقیق پر مضامین ہے، اس کے اندر بہت سارے مضامین ہیں، ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ ہے کہ نہیں، یہ رشید حسن خان کی ہے۔ کفی میں نے بتا دیا، یہ تنقیدی تحقیقی مضامین ہیں۔ عبارت کیسے لکھیں، ان کی کتاب ہے۔ اس طرح کلیات جعفر زٹلی، زٹل نامہ کے نام سے یہ کتاب ہے، جن کو یہ جعفر جٹلی کی کلیات ہے، اس کو مرتب رشید حسن خان نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے حوالہ اور صحت یہ مضمون ہے، حوالہ اور صحت یہ مضمون ہے رشید حسن خان کی لکھی ہوئی۔ غیر معتبر حوالے یہ مضمون، یہ دونوں مضمون سے بھی انہوں نے کافی شہرت حاصل کی رشید حسن خان نے، حوالہ اور صحت اور غیر معتبر حوالے، یہ دونوں مضمون ہیں، ان سے ان کی کافی شہرت ہوئی ہے۔ اس طریقے سے دیکھیے، اگر ویڈیو بنایا جائے اور تحقیق کیا جائے تو ان سب پر ایک ایک کتاب جو ہے رشید حسن خان کے سلسلے سے کتاب جو ہے سامنے آ جائے گی، تفصیلی گفتگو گھنٹوں لگیں گے، لیکن آپ کو کم سے کم اگر آپ چاہتے ہیں تو کم سے کم یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یہ چیزیں۔ اور عام طور پر جو ہے ابھی جو 2-3 سال سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں وہ اسی طریقے کرتے ہیں، چار لائن میں فسانے آ جائے، باغ و بہار، گلزار نصیب، سہل بیان، 1 2 3 4، یہ ایک آپشن میں دے دیں گے، اور دوسرا میں جو ہے فسانے آ جائے، گلزار نصیب، سہل بیان، اور تیسرا کو لا کر کے کسی اور کی مرتب کردہ کتاب کو ڈال دیا جائے گا۔ تو اور لکھے گا صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے، تو یہ جب پتا رہے گا تب آپ صحیح زمرے کی نشاندہی کر پائیں گے۔ اور اکثر یہی سوالات پوچھے جا رہے ہیں 2-3 سال سے، اس لیے اس کو بار بار دیکھیے۔ اور چند یعنی پروفیسر ڈاکٹر گیان چند جین، ڈاکٹر گیان چند جین جو یہ ماہر لسانیات ہے، یہ اہم محقق ہے، پوری دنیا میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے، اردو ادب کی دنیا میں ان کا ایک دھوم ہے، ان کی اپنی ایک پہچان ہے۔ انہوں نے لسانیات پہ کام کیا، انہوں نے غالبیات پہ کام کیا، یعنی غالب جو ہے ان کا خاص موضوع جو ہے تحقیق غالب اور تحقیق اقبال رہا ہے۔ انہوں نے غالب کے جو منسوخ کلام جو کلام تھے یا علامہ اقبال کے جو کلام تھے، انہوں نے اکٹھا کیا، ان کی تحقیق کی۔ ایک محقق کا کام ہوتا ہے کہ سچ کی تلاش کرنا، کھوج کرنا، اور پھر اس کو ترتیب دے کر کے اس کو لکھنا، یہ محقق کا کام ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر گیان چند، جن کو ماہر غالبیات کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، ان کی پیدائش 1923 بجنور میں ہوتی ہے اور ان کی وفات 2007 کیلیفورنیا شہر یعنی امریکہ میں ہوتا ہے۔ چلیے ہم ان کی تصانیف پہ غور کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کے کیا کون سے اہم کارنامے ہیں۔ دیکھیے، ایک آدمی اگر ایک کتاب لکھتا ہے تو وہی اس کے لیے ایک بہت بڑا فن ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ڈاکٹر گیان چند جین کا کہنا ہی کیا ہے، گیان چند جین کا کہنا ہی کیا ہے۔ دیکھیے ان کا جو ایک سب سے بڑا کام یعنی تحقیق کا فن کہ ایک آدمی کو کس طریقے سے تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق کے اصول اور طریقہ کار کیا ہونی چاہیے،
دیکھیے میں لے کر کے آیا ہوں تحقیق کا فن. یہ تحقیق کا فن یہ گیان چند جین کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے اندر انہوں نے جو ہے تحقیق کس طریقے کرنا، اس کا اصول اور طریقہ کار کیا ہونے چاہیے، اسی کتاب سے میں نے اصول تحقیق اور طریقہ کار پر ایک ویڈیو بنایا ہوں. تو اس کے اندر تحقیقی مقالہ، موضوع، خاکہ، مواد کی فراہمی، اس طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ تو تحقیق کس طریقے کرنی چاہیے، اس کا فن کیا ہونی چاہیے، تو اس میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں. یہ تو صرف ایک آپ موٹی کتاب دیکھ رہے ہیں، ایسی ایسی کئی موٹی کتابیں ڈاکٹر گیان چند جین نے لکھ دی. یہ لوگ اپنی زندگی کو لکھنے، پڑھنے میں اور تحقیق کرنے میں اپنی زندگی کو یہ گزار دی. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے ان کا یہ بڑا کارنامہ وہ تاریخ ادب اردو. تاریخ ادب اردو یعنی اردو کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، وہ کیسے پروان چڑھی، کہاں کہاں، شمال میں، جنوب میں، اور جو ہے اردو کے سلسلے سے کس نے کون سا کام انجام دیا. یہ ساری چیزیں جلد اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم یعنی 5 جلد میں تاریخ ادب اردو انہوں نے لکھی ہے. سوچیے کتنا بڑا کام انہوں نے کیا. اس کے بعد یہ جو ہے آپ دیکھیے مقدمے اور تبصرے، ان پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی. اس طریقے سے کھوج ایک کتاب تصنیف کی. اس طریقے اردو مثنوی شمالی ہند میں جلد اول دوم یعنی ڈیلٹ کا جو مقالہ انہوں نے لکھا تھا پی ایچ ڈی کے بعد، ہے کہ نہیں، پی ایچ ڈی کے بعد ڈیلٹ جو ہے لوگ حاصل کرتے ہیں. تو یہ ان کا جو مقالہ لکھا تھا وہ یہ ہے جلد اول دوم میں اردو مثنوی شمالی ہند میں کس طرح پروان چڑھی. انہوں نے مفصل اس پہ تفصیلی روشنی ڈالی. اس طریقے سے ان کی ایک مشہور کتاب اردو کی نثری داستانیں، ادبی اصناف یعنی شعر اور نثر کون سے اس کی صنف ہے، پھر شعر میں کون سی صنف ہے کہ نہیں، نظم ہے، غزل ہے، رباعی ہے، قصیدہ ہے. نثر میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو نثری جو شعری نہ ہو، اس پر مفصل انہوں نے گفتگو کی ہے. اس طریقے ابتدائی کلام اقبال، میں نے کہا کہ ان کا خاص موضوع تحقیق اقبال کے متعلق جو ہے ان کے شروعاتی ابتدائی کلام کیا کیا تھے، اس کے اندر وہ ساری بحثیں انہوں نے کی ہے. ابتدائی کلام اقبال، پرکھ اور پہچان. دیکھیے میں نے کہا کہ اس کا خاص موضوع تحقیق غالب، رموز غالب میں غالب کے حالات و افکار کو انہوں نے بیان کیا ہے. اس طریقے تفسیر غالب، یہ UGC نیٹ میں پوچھا ہوا ہے 2019 میں، تفسیر غالب جو ہے کن کی لکھی ہوئی ہے. تو غالب کے اوپر ڈاکٹر گیان چند جین نے مفصل روشنی ڈالی ہے، غالب کی زندگی کے بارے میں، غالب کی تفسیر غالب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. عام لسانیات یعنی زبان کے سلسلے سے، لسانیات کے مسائل اور شاخ، ان کی کون سی لسانیات کی قسمیں، تفصیلی گفتگو لسانیات کو سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اس طریقے سے گیان چند کی کتاب شخصیات و تاثرات ہے. اردو کا اپنا عروض، علم عروض، اس پر بھی ہمارا ویڈیو بنا ہوا ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے کچے بول، ایک بھاشا، 2 لکھاوٹ، 2 ادب. اس طریقے سے لسانی رشتے ان کی کتاب ہے. اپندر ناتھ اشک ان کی تصنیف ہے. قاضی عبدالودود بحیثیت مرتب متن، قاضی عبدالودود پہ انہوں نے تفصیلی گفتگو کی ہے. غالب شناس مالک رام، غالب کے متعلق انہوں نے جو ہے واقع کی ہے. اس طریقے اردو نثر کی داستانیں ہیں، یہاں پہ ہے اردو نثر کی داستانیں. اس طریقے سے حقائق ایک کتاب ہے. پھر تجزیے، تحریریں لسانی مطالعہ. یہ ڈاکٹر گیان چند کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اہم تصانیف ہے. کم سے کم ادنا درجہ تو یہ بنتا ہے کہ ہم ان کتابوں کا نام یاد رکھیں اور یہ کن کی لکھی ہوئی کتاب ہے. جیسا کہ 2019 میں UGC نیٹ کے سوال میں تفسیر غالب کن کی لکھی ہوئی ہے یہ پوچھا گیا تھا.
اسی طریقے کوئی بھی پوچھ دے گا تحقیق کا فن کن کا لکھا ہے، تاریخ ادب اردو، اس طریقے سے فرق اور پہچان، کچھ بھی کوئی بھی اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے. اس لیے یہ جو کتابیں موٹی موٹی جو تھی، کم سے کم کتاب کا نام تو ہمارے ذہن میں یاد ہونا ہی چاہیے. تو اہم محقق میں ان کا شمار ہوتا ہے. جمیل جالبی کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کے بڑے کارنامے، جب بھی یو جی سی نیٹ اور جے آر ایف جو بچے تیاری کر رہے ہیں اور نکالنا چاہتے ہیں، ان کو لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جمیل جالبی صاحب کی تاریخ ادب اردو کو آپ پڑھیے. اگر 4 جلد کو آپ صحیح سے پڑھیں گے تو حتی الامکان بہت سارے کنسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے جمیل جالبی جو ہے، ان کا ایک قصہ بہت مشہور ہے جو میں پہلے اس کو بتا دیتا ہوں، پھر یہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ لگے گا کہ جمیل جالبی صاحب کتنے جو ہے معمول کے مطابق اپنا کام کرتے تھے، یا اپنے معمول کے مطابق اپنی ساری زندگی گزاری. ان کا کام، جب ان کو سرکاری نوکری ہوئی ان کی، تو یہ دفتر جب جاتے تھے اور آنے کے بعد وہ کیا کرتے تھے، سو جاتے تھے. سو کر کے پھر اٹھتے تھے اور اس کے بعد کھانا پینا، اور پھر شام کو ٹہلنا ان کا معمول ہوتا تھا. پھر آ کر کے گھر پہ چائے وائے پی کے کھانا ہونا کے بعد وہ اپنی لائبریری میں چلے جاتے اور 12 بجے تک وہ پڑھتے، اور یہی روزانہ کا ان کا کام ہوتا تھا. کسی آدمی نے ان سے آ کے پوچھا کہ جناب آپ ایک مرتبہ یہ ایک ہی کام کو آپ معمول کے مطابق روزانہ کرتے ہیں، آپ تھکتے نہیں ہیں کیا؟ تو ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے اس آدمی کو ایک واقعہ سنایا، کہا کہ آئیے بیٹھیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جمیل جالبی صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ دیکھیے ہمارے یہاں ایک بزرگ آئے کوئی، اور آنے کے بعد مجھ سے گفتگو کرنے لگے. میرا وقت ہو گیا لائبریری میں جا کر کے پڑھنے لکھنے کا، تو میں اٹھا اور اپنے معمول کے مطابق جانے لگا. تو اس بزرگ نے کہا، ارے صاحب آپ تو روزانہ پڑھتے ہی ہیں، ہم کب روزانہ آپ کے یہاں آتے ہیں، تھوڑی گفتگو کرتے ہیں، بیٹھ جائیے. تو جمیل جالبی صاحب بیٹھ گئے. پھر اذان ہوئی تو وہ بزرگ صاحب اٹھے اور نماز پڑھنے کے لیے چلے. تو جمیل جالبی صاحب نے کہا، ارے صاحب آپ بار بار تھوڑی آتے ہیں، بیٹھیے بات کرتے ہیں ہم لوگ. تو وہ سٹپٹا گئے اور کہے کہ بھائی میں تو نماز نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ نماز معمول میں ہے، وہ ایک عبادت ہے. کہا جمیل جالبی نے کہ میں بھی عبادت سمجھ کر کے اپنے معمول کے مطابق روزانہ کام. تو یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ معمول ہماری زندگی میں تھا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کو آسانی کے ساتھ انجام دے دیا، اور جو کچھ لکھنا چاہا اس کو لکھا اور مکمل کیا. تو ہمیں بھی اور اپنے آپ کو اپنی زندگی میں معمول کے مطابق کام کرنے چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جو کرنا ہے تو کرنا ہے. چلیے آپ کا وقت میں زیادہ نہ لوں. تو جمیل جالبی صاحب 1929 میں علی گڑھ میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 2019 میں کراچی پاکستان میں. جمیل جالبی صاحب کی جو سب سے مشہور کتاب ہے تاریخ ادب اردو. تاریخ ادب اردو پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن اس کتاب کو کوئی تاریخ ادب اردو نے ٹکر نہیں دیا، ہے کہ نہیں؟ یہ سب سے اپنے آپ میں تاریخ ادب اردو جو جمیل صاحب کی ہے وہ اپنا اعلیٰ مقام رکھتی ہے. اس طریقے سے ارسطو سے ایلیٹ تک یہ جمیل جالبی کی بھی جو ہے بہت مشہور ہے. مغرب کی تنقیدی فکر کو اس کے اندر جمیل جالبی صاحب نے جمع کیا ہے. اس طریقے سے قومی انگریزی اردو لغت یہ کتاب ہے. اس طریقے سے پاکستانی کلچر، 5واں تنقید اور تجربہ، ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے ان کا ایک اور بڑا کارنامہ ہے قدم راؤ مرتب. جمیل جالبی نے قدم راؤ کس کی ہے؟ فخر الدین نظامی کی لکھی ہوئی ہے، بہمنی دور کی لکھی ہوئی ہے، بہت نام کمایا تھا. لیکن جمیل جالبی صاحب نے، ہے کہ نہیں، الفاظ کی بہترین الفاظ کی سیٹنگ کرتے ہوئے قدم راؤ کو مرتب کیا، یعنی ترتیب دیا، اور اس پر ڈی ایل کی ڈگری بھی ان کو ملی. اس طریقے سے جمیل جالبی صاحب کی دیوان حسن شوق، کلام نصرتی، یہ ہے. ایک جانورستان ان کی ایک تصنیف ہے، یہ شائع ہونے والی پہلی کتاب، یعنی جمیل جالبی کی شائع ہونے والی یہ پہلی کتاب ہے جانورستان.
اس طریقے سے جمیل جالمی کی قدیم اردو کی لغت، اس طریقے محمد تقی میر ایک مطالعہ، ادب، کلچر اور مسائل، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ لیکن آپ کے ذہن میں تاریخ ادب اردو ارسطو سے ایدب تک ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے قدم راؤ کس نے ترتیب دیا، تو ان کا یہ جانورستان، یہ چیزیں آپ کے دماغ کے اندر ذہن میں ہونا چاہیے، تاکہ جب صحیح زمرے کو ملانے کے لیے کہے تو آپ اس میں بھٹکیے۔ اس طریقے سے نیا دور، ان کا اعلیٰ ادبی رسالہ جو ہے برابر یہ نکالتے رہے، نیا دور یہ بھی بہت مقبول ہوا۔ اس طریقے سے نئی تنقید ہے بوتیقہ، یہ بھی جمیل جالمی کی لکھی ہوئی ہے۔ دا آئیڈینٹی آف کلچر، یہ کتاب یہ بھی جمیل جالمی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ اس طریقے اس کے علاوہ بھی ان کے دیگر کارنامے بھی ہیں، دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ امتحان میں ہو سکتا ہو کہ آپ کے ذہن میں آپ پڑھے رہیں گے، دیکھے رہیں گے تو یاد آ جائے، تو بس پڑھ لیتے ہیں۔ دیگر کارنامے میں پہلی تخلیق ہے نا، پہلی تخلیق جو ہے ان کی، یعنی جمیل جالمی صاحب کی یہ پہلی تخلیق تو میں نے لکھ دیا، لیکن اس کو میں مٹا دیتا ہوں۔ جمیل جالمی صاحب کی پہلی تخلیق سلندر اور ڈاکو ان کی تحریر ہے، اور ان کو ڈرامائی، یعنی اپنے جب اس کالج کے درمیان جب یہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اس کو لکھا تھا، چند ساتھیوں نے مل کر کے اس کو اسٹیج پر ڈرامہ بھی کیا تھا، اس کو سلندر اور ڈاکو کو، یہ جمیل جالمی کی پہلی تخلیق ہے۔ اس طریقے سے دیوان حسن شوقی، دیوان نصرتی، ایلیٹ کے مضامین، یہ بھی بہت مشہور ہے۔ ایلیٹ کے مضامین جو ہے، بہت سارے مضامین کے بارے میں آتا ہے۔ جمیل جالمی صاحب نے 200 تقریباً جو ہے انہوں نے جو ہے مضامین لکھے۔ یہ کتابیں جو ہیں ان کی 15-16 کتابیں مشہور ہیں۔ بہرحال ایک ہے معاصر ادب خوبی، نظر محمد راشد ایک مطالعہ، حیرت ناک کہانیاں، 12 کہانیاں، ادبی تحقیق، کلیات میرا جی، یعنی میرا جی کی جو کلیات ہے جمیل جالمی نے صاحب نے ان کو مرتب کیا ہے، ترتیب دیا ہے۔ بچوں کا ادب، تحقیقی اصطلاحوں کی فرج، ہندو پاک میں اسلامی کلچر، اور بزم خوش نفسہ، یہ جمیل جالمی کتاب میں نے چونکہ الگ اگر میں 10واں پوائنٹ اردو کے اہم محققین، ایسے ہی جو ہے 1 2 3 4 5 6 7واں یہ ویڈیو ہے، اگر میں چاہتا تو 7 لکھ دیتا، اور ایک ویڈیو میں، لیکن ایک ویڈیو سے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اردو کے اہم محقق یعنی جو الگ الگ ویڈیو بنایا، تاکہ تقریباً ایک خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو ہمارا آج کمپلیٹ ہوا تنقید و تحقیق کا یونٹ 7، تقریباً جو 16 17 18 ویڈیو ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا ویڈیو کیسا لگا آپ کو، آپ ہمارے کامنٹس باکس میں جو ہے لکھ کر کے بتائیں گے، اور اگر کچھ مزید جانکاری لینی ہو تو 91 72 31 54 ہمارا نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، یہ بھی واٹس ایپ نمبر ہے، آپ یہاں سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔